मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का इतना ज़बरदस्त और मुजर्रब तरीन नक्श लेकर आया हूँ। ये नक्श इतना कामिल, इतना मुजर्रब नक्श है कि दुश्मन को एक सेकंड के अंदर बीमार कर सकता है, चाहे दुश्मन 7 समंदर पार क्यों ना हो। उसके जिस्म में ऐसी आग लगना शुरू होगी, ऐसी आग लगना शुरू होगी कि अगला बंदा तड़पना शुरू हो जाएगा, उसके जिस्म से हीट निकलना शुरू हो जाएगी। और जहां पर भी होगा, जिस जगह पे खड़ा होगा, पड़ा होगा, बैठा होगा, उसी वक्त गिरेगा और वो तड़पने लगेगा। इतना जबरदस्त और ये मुजर्रब नक्श है। इस नक्श की इजाजत के लिए कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम लिखोगे, तब ही मैं आपको इसकी इजाजत दूंगा। और जिस बंदे ने ये नाजायज किया, फिर उसको मुझे पता लगा और फिर मैं देख उसके लिए क्या करता हूं। तो मैं सिर्फ ये नक्श इसलिए डाल रहा हूं कि जो भाई बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं दुश्मनों से, चुगलखोरी करता हो दुश्मन, आपकी बदखोई करता हो, आप पे तोहमतें लगाता हो, आपको मारने की धमकियां देता हो, आप पर कीचड़ उछालता हो, आपको जीने ना दिया हो, आपको हराम किया हुआ, उसने जीना हराम कर दिया उस बंदे ने। उस शख्स को अगर आप चाहते हो कि यार ये अगर बीमार हो जाए या इसका दिमाग बंद हो जाए, तो ये हमारे ऊपर कीचड़ उछालना बंद कर देगा। तो ये इतना जबरदस्त और मुजर्रब किस्म का नक्श है। लेकिन आप दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि यार नाजायज किसी पर भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये अमल आम अमल नहीं है। ये अमल बहुत खास अमल है, बहुत ही खास अमल है ये। और जो मैं आप लोगों तक शो करने जा रहा हूँ, इसका सारा तरीकाकार, इसका प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे कैसे आपने करना है, क्या इसका प्रोसेस है। आप दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट होती है, काइंडली वीडियो को शेयर कर दिया करें, आपकी वजह से किसी भाई बहन का फायदा हो सकता है। अब चलते हैं जनाब हम अपने नक्श की तरफ। आपने इसी ही तरतीब से नक्श को बनाना है जिस तरतीब से ये लिखा हुआ है। पहले आपने ये बनाना है, ये ठीक है। फिर ये पूरा एक प्रोसेस कर देना है इसका। फिर उसके बाद ये पूरा नक्श है ये वाला। फिर आपने क्या करना है, फिर ये वाली तरतीब करके फिर नक्श का रुख चेंज कर लेना है, फिर तरतीब से लिखते आना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके ये पूरा बनाना एक ही नक्शा। आपने इसके नीचे जिसको आपने बीमार करना है, पहले आपने लिखना है बीमार शुद्ध। बीमार शुद्ध लिख करके आपने उस दुश्मन का नाम और उसकी मां का नाम ऐड कर देना है। फिर इधर भी इसके दरमियान में लिख देना बीमार शुद्ध, इधर भी दुश्मन का नाम और दुश्मन की मां का नाम जिसे बीमार करना है। ये आपका नक्श हो गया कंप्लीट, ठीक हो गया। अब आपने करना क्या है, इसका सारा प्रोसेस आपको समझाता हूं कैसे कैसे करना है। इसकी इजाजत आप बहुत जरूरी है। मैं देखूंगा जो बंदा हक पर होगा तो मैं उसे इजाजत लाजमी दूंगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इस नक्श को इतवार के रोज लिखना है, ठीक है। इतवार के रोज आपने जिस वक्त आपने लिखना है और आपको पता हो कि ये फलाना बंदा जो है दुश्मन है, घर पे कब्जा कर लिया है, जमीनों पे, प्रॉपर्टियों पे, हर चीज पे कब्जा करके बैठा हो, सांप बन के बैठा हो और जान ही ना छोड़ रहा हो, हर तरफ से आपको जलील कर दिया हो, रुसवा कर दिया हो, जमाने में बदनाम कर दिया हो, ऐसे शख्स को सजा देने का दुनिया का क्या पावरफुल अमल है, ये नक्श है, ये तावीज है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप भी कहोगे कि यार वाकई बिलाल भाई ने कोई चीज दी है, ठीक है। अब आपने इतवार के रोज ये लिखना है और इतवार के रोज लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने उस शख्स के पांव की मिट्टी उठानी है, सज्जे पांव की, जिसे कहते हैं हम दाहिना पांव, ठीक है। पांव की मिट्टी उठा के दाहिने की आपने उसे कलेक्ट करके एक शॉपर में बंद करके रख देना है। रखने के बाद आपने मार्केट से कोरी हांडी लेकर आनी है, जितनी भी बड़ी हांडी हो, ठीक है।
ہانڈی لے کر آنی ہے آپ نے. ہانڈی آپ مٹی کی ہانڈی لے کر آؤ گے وہاں سے, ٹھیک ہے, مٹی والی کوری جسے کہتے ہیں, سٹیل اور ایسے ویسی نہ ہو, کوری ہانڈی لے کر آنی ہے آپ نے. آپ نے اس مٹی کو اس میں ڈال دینا ہے. ڈالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اس نقش کو لکھ کر کے نا آپ نے, اور مٹی پہ آپ نے سورت علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل یہ پڑھنی ہے. پڑھنے کے بعد آپ نے اس مٹی کو جو ہے آپ نے اس ہانڈی میں ڈال دینا, ٹھیک ہے. 7 آپ نے 21 مرتبہ جو ہے آپ نے اس ہانڈی کے اوپر ڈیلی علم تر کیف پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. پڑھنے کے بعد آپ نے اس نقش کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ لینا اور ہانڈی کی مٹی کو بھی, جس کے اندر ہانڈی ہے اور اس کے اندر مٹی ہے سجے پاؤں والی. اب آپ نے 21 بار پڑھ کے اس نقش پہ پھونکنا ہے, 21 بار پڑھ کے مٹی پہ پھونکنا ہے. مٹی پہ پھونکنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس نقش کو اس ہانڈی کے اندر ڈال دینا ہے اور کالے کپڑے سے ہانڈی کا منہ بند کر کے کسی پرانی قبر میں دفن کر دینا ہے. یا اگر اس کے راستے میں دفن کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے, اگر دشمن دور ہے تو آپ کو چاہیے کہ پھر اس ہانڈی کو آپ قبرستان میں کسی پرانی قبر میں سینے والی سائڈ پر بالکل سینٹر میں قبر کے دفن کر کے آ جاؤ, اور آ کر پیچھے مڑ کے آپ نے دیکھنا نہیں, آ کر کے غسل کر کے نئے کپڑے پہن لو, ٹھیک ہو گیا. آپ نہیں کر سکتے تو کسی سے کروا لو, ٹھیک ہو گیا. اگر یہ کام مجھ سے کروانا چاہتے ہو تو میں بھی آپ کو کر کے دے سکتا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ میں تو کرتا ہوں بھی پاورفل والا, ٹھیک ہے, یہ بھی کرتا ہوں. میرے پاس تو اور بھی بہت بڑی بڑی الحمدللہ میرے رب نے بڑی چیزوں سے نوازا ہے. تو میرا یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مجھ سے کروا لو گے تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ میں نے ان کی زکاتیں دی ہیں, ان کا پروسیس کیا ہے. تو فضول ٹائم ویسٹ بندہ جو ہے نا واٹس ایپ پہ نہ آئے. یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0312 676 2371. آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو واٹس ایپ پر, ٹھیک ہو گیا. اور اپنی باری آنے کا ویٹ کرنا ہے, ٹھیک ہو گیا. اور ناجائز بھائی کسی پہ نہیں کروانا, اس چیز کا خاص خیال. ہاں دشمن آپ کو یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ بس اب وہ لوہے کے چنے جسے کہتے ہیں بھی چبوا دیوں, تو ایسے دشمن کو اس کو شدید قسم کا ایسا وہ بیمار ہوگا, ایسا اس پہ فالج ڈلے گا کہ اگلا بندہ تڑپنا شروع ہو جائے گا, پاگل ہو جائے گا. 7 روز کا یہ عمل ہے, 7 دن کے اندر اندر دشمن پاگل ہو جائے گا. یعنی کہ دشمن ایسا, اسے کوئی ہوش نہیں ہوگی دنیا کی کہ میں پڑھا کہاں ہوں. یعنی کہ اتنا زبردست اور مجرب ہے یہ. لیکن میں اسی وجہ سے بار بار ایک ہی بات دہرا رہا ہوں کہ ناجائز نہیں کرنا یار کسی پہ, ٹھیک ہو گیا. سمجھ آ گئی. نقش بنا لیا, نقش بنا کے آپ نے ایک سائڈ پہ رکھنے اور دوسرے سائڈ پر آپ نے دشمن کی مٹی لے کے ہانڈی میں ڈال دینی ہے. اب آپ نے 7 مرتبہ 21 مرتبہ علم تر کیف کو پڑھ کر کے سورت کو 21 مرتبہ نقش پہ دم کرنا ہے, اور 21 مرتبہ ہی پڑھ کے الگ الگ 21 مرتبہ نقش پہ, 21 مرتبہ آپ کا مٹی پہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یہ آپ نے 7 روز تک پڑھنا ہے. 7ویں روز جب آپ پڑھ کے فارغ ہو جاؤ تو 7ویں روز ہی آپ نے ہر صورت میں اس نقش کو, اس نقش کو اس ہانڈی میں ڈال کے کالا کپڑا لپیٹ کر کے کسی پرانی قبر میں دفن کر دینا ہے رات کے 12 بجے سے پہلے. رات کے 12 بجے سے پہلے اس ہانڈی کو دفن کر دینا. بس جیسے ہی یہ قبر میں جائے گی ادھر دشمن پاگل ہونا شروع ہو جائے گا. دشمن ایسا پاگل ہوگا, ایسا بیمار ہوگا, جہاں پر بھی ہوگا اسے تو کئی مہینے تو ہوش ہی کہیں نہیں پتا ہوگا کہ یار میں ہوں کہاں پہ, میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. کیونکہ ساری اس نقش کی مخلوقات اس کے جسم میں چلی جائیں گی اور جسم کو ایسا پاگل کریں گی, ایسا دشمن کے جسم سے آگ نکالیں گی, ایسا دشمن کے جسم پہ جا کے قبضہ کر لیں گی.
اور دشمن تڑپنا شروع ہو جائے گا. ہو سکے کہ وہ اس پر فالج ڈال دیں، ہو سکے تو اسے پاگل کر دیں. یعنی کہ اتنا خطرناک یہ مجرب، یہ عمل ہے، یہ نقش ہے میرے بھائی، یہ تعویذ ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بار بار ایک ہی بات سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے یار فضول جو ہے کسی پر نہیں کرنا اور کسی سے بدلہ لینا ہو جیسے ایک ہوتا ہے. ہاں اگر آپ کو وہ رسوا کر رہا ہے زمانے میں، آپ کو تباہ و برباد کر دیا ہو، آپ عروج پہ تھے، آپ کو ایسا در در کا فقیر بنا دیا ہو، تو آپ کے اوپر جادو کروا رہا ہو، آپ کے اوپر تعویذات کرا رہا ہو، تو ایسے بندے کے لیے میں کہتا ہوں یہ سونے پہ سہاگا ہے. تو ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کر سکتے ہو تو کرنا، نہیں تو میں آپ کو یہ کر کے دے سکتا ہوں. بندہ جہاں پر بھی ہوگا بس وہ تڑپنا شروع ہو جائے گا. یعنی کہ اتنی طاقت یہ عمل رکھتا ہے، اتنی پاور یہ رکھتا ہے کہ 7 سمندر پار بھی ہو، بندہ جہاں پر بھی کھڑا ہوگا بیٹھا ہوگا اسی وقت ہی گرے گا وہ، اور اسے کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. 7 دن کا یہ عمل ہے. جس بندے نے کروانا ہے وہ مجھ سے اس نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے، 0312 676 2371. یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، مجھ سے رابطہ کر لیں آپ. ٹھیک ہو گیا؟ تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر دو. جو مظلوم ہیں، جن تک میری آواز نہیں پہنچی، تو اللہ ان کا بھلا کرے. اور جو ویڈیو کو شیئر کر کے واٹس ایپ پر آئے گا تو انشاءاللہ اس کا کام میں ضرور کر کے دوں گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.